الحمد للہ الحمد للہ رب المصطفى خالق الأرض والسماء محب المرتضى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وہ بھی دن آئے گا یار میں مدینے جاؤں گا سارے کہ انشاءاللہ اور مل کر پڑھیں وہ بھی دن آئے گا یار میں مدینے جاؤں گا کرنے روزے کا دیدار کرنے روزے کا دیدار میں مدینے جاؤں گا وہ بھی دن آئے گا یار سارے کہیں وہ بھی دن آئے گا یار میں شاہ مدینہ رحمت عالم نبیوں کے سردار دیکھیے کب دکھلائیں اپنا نورانی دربار میں تو ہوں کب سے تیار میں تو ہوں کب سے تیار میں مدینے جاؤں گا وہ بھی دن آئے میں مدینے جاؤں گا وہ بھی دن آئے مجھ کو یقین ہے کرم کریں گے عام نبی کے لال ان کو تو معلوم ہے یارو میرے دل کا حال کہتے ہیں یہ دل کے تار کہتے ہیں یہ دل کے تار میں مدینے جاؤں گا وہ بھی دن آئے گا مدینے جاؤں گا وہ بھی دن آئے گا دیکھ کے مجھ آسی کو ان کو آ جائے گا پیار نورانی چادر میں چھپا لیں گے اس دم سرکار لے کے جب اشکوں کے ہار لے کے جب اشکوں کے ہار میں مدینے جاؤں گا وہ بھی دن آئے گا یار آج بڑا دن ہے سارے یہ دعا کر لیں وہ بھی دن آئے گا یار میں مدینے جاؤں گا وہ بھی دن آئے گا یار میں دیکھا نہیں ہے ان کا در اب تک کیا ہوگا انجام
میرے دل کی دھڑکن مجھ کو دیتی ہے پیغام، مرنے سے پہلے ایک بار، مرنے سے پہلے ایک بار میں مدینے جاؤں گا۔ اس کی یہ تمنا ہے، وہ میرے گھر مل کر پڑے۔ مرنے سے پہلے ایک بار، مرنے سے پہلے ایک بار میں مدینے جاؤں گا، وہ بھی دن آئے گا یار جاؤں گا، وہ بھی دن آئے گا یار میں مدینے جاؤں گا، کرنے روضے کا دیدار، کرنے روضے کا دیدار میں مدینے جاؤں گا، وہ بھی دن آئے گا وہ بھی دن آئے گا یار میں مدینے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں، جب حضرت محمد مصطفیٰ میرے پیارے بیٹے کا نور مبارک میرے شکم میں داخل ہوا تو پہلے مہینے خواب میں ایک نورانی صورت والے، ایک نورانی چہرے والے، دراز قد والے اور کشادہ پیشانی والے ایک بزرگ میرے خواب میں تشریف لائے اور مجھے آ کے بشارت دینے لگے، کہنے لگے آمنہ تجھے بشارت ہو، تو تمام رسولوں کے سردار کی ماں بننے والی ہے۔ آج خوشی کا دن ہے، ذرا بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا اے خوبصورت چہرے والے، حسین و جمیل صورت والے، ذرا بتاتے تو جائیے، بشارتیں دینے آئے ہو، اپنا تعارف بھی کرواتے جائیں۔ آواز آئی میں کوئی اور نہیں، میں اپنے بیٹے کا باپ حضرت آدم علیہ السلام ہوں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں، جب دوسرا مہینہ ہوا ایک اور نورانی چہرے والے، خوبصورت پیشانی والے، چمکدار رخسار والے، اللہ اکبر، ایک بزرگ آئے اور انہوں نے مجھے آ کے بشارت دی، اے آمنہ تجھے بشارت ہو، تیرے پیٹ میں جو پرورش پانے والا بچہ ہے یہ کوئی عام نہیں، اسے اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے، اسے اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے۔ سرکار کی والدہ فرماتی ہے، میں نے ان سے پوچھا اے نورانی چہرے والے، اے خوبصورت شکل و صورت والے، آنے والے ذرا اپنا تعارف تو کرواتا جا۔ اللہ پر آواز آئی، میں کوئی اور نہیں، میں حضرت آدم کا جانشین حضرت شیش علیہ السلام۔ کیا شان ہے میرے آقا کی۔ اللہ ابھی ماں کے رحم میں نبی آ کے میرے نبی کی ماں کو بشارتیں دے رہی ہے۔ آمنہ تو بڑی خوش نصیب ہے، ساری ماؤں سے تیرا نمبر بڑھ گیا ہے، کیونکہ تو عام ماں نہیں، تو اللہ کے حبیب اور محبوب کی ماں بننے والی، اور تیرے شکم میں، تیرے رحم میں، اور جس سے تو حمل زدہ ہے، یہ کوئی عام نہیں، یہ تو وہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے نبیوں کو نبوت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب تیسرا مہینہ آیا، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، اور حسین و جمیل چہرے والے جو سب سے پہلے آئے تھے انہی سے شکل و صورت بہت زیادہ ملتی تھی، جب بولتے تھے تو منہ سے چمک نکلتی تھی، نور نکلتا تھا۔ مجھے آ کر انہوں نے بشارت دی، اے آمنہ تجھے بشارت ہو، تیرے پیٹ میں پرورش پانے والا اولین کا سردار ہے اور آخرین کا سردار ہے۔ میں نے پوچھا اے آنے والوں، بشارت دینے والوں، اپنا
بھی تعارف کرواتے جائیے۔ آواز آئی میں اللہ کا نبی ہوں جسے نوح علیہ السلام کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا جب چوتھا مہینہ آیا، اللہ اکبر، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک اور نورانی چہرے والے، خوبصورت پیشانی والے، کشادہ سینے والے، وجیح چہرے والے، گھنگریالی زلفوں والے، مستانی آنکھوں والے، خوبصورت دانتوں والے، خوبصورت کلمات سے بات کرنے والے ایک اور بزرگ تشریف لائے۔ انہوں نے آ کے بشارت دی، آمنہ تجھے بشارت ہو، تیرے پیٹ میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے یہ وہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آدم کو نبوت عطا فرمائی ہے، یہ وہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے عیسیٰ کو نبوت عطا فرمائی ہے، یہ وہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے موسیٰ کو نبوت عطا فرمائی ہے۔ یہ نہ ہوتا نہ کوئی نبی ہوتا نہ رسول ہوتا۔ مبارک ہو تیرے رحم کو اللہ نے اپنے حبیب کے لیے پسند فرما دیا ہے۔ میں نے پوچھا اے خوبصورت شکل و صورت والے، میرے بیٹے کے حوالے سے اس کی عظمتوں کے بارے میں مجھے آگاہ کرنے والے، ذرا مجھے اپنا تو تعارف کرواتے جائیے۔ اللہ پر آواز آئی، میں کوئی اور نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں جسے حضرت یونس علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ کہیں سب سے اولا بھی سب سے بالا۔ جس طرح کا میں آپ کا روز پڑھانا چاہ رہا ہوں روز نہیں تلاش کر پا رہا وہ مجھے عام میں نظر آنا چاہیے۔ سب کہیے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں۔ جس طرح اللہ نے اپنے محبوب کی ولادت آمد کا تذکرہ کروایا ہے نا، اسی طرح اللہ نے کسی اور نبی کے لیے یہ سارا اہتمام نہیں فرمایا۔ یہ صرف حضور کی ذات کا خاصہ ہے کہ آمد سے پہلے حضور کی آمد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہر نبی نے اپنی امت کو جمع کر کے حضور کی آمد کا ذکر فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن پاک کی سورہ مبارکہ کی یہ آیت شاہد ہے، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کر کے بتایا کہ ایک آخری نبی آئے گا جس کی وجہ سے اللہ نے آسمان بنائے ہیں، زمین بنائے ہیں، چاند سورج بنائے ہیں، شجر و حجر بنائے ہیں، مشرق و مغرب بنائے ہیں، لیکن سنو میں اس کا تمہیں نام بھی بتاتا جاتا ہوں۔ اس کا نام آسمانوں میں محمد ہوگا، آسمانوں میں اس کا نام احمد ہوگا، زمین پہ اس کا نام محمد ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے کیا کہنے، سارے حضرات مل کر پڑھیے، خلق سے اولیاء، اولیاء، اور کہیے خلق سے اولیاء، رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب 5واں مہینہ آیا اللہ اکبر بشارت دینے والے ایک اور بزرگ تشریف لائے جن کی شکل و صورت بہت زیادہ خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھے۔ اللہ کے جتنے بھی نبی اللہ نے ہر نبی کو سونا بنایا ہے، بنایا ہے، سیرت بھی پاکیزہ، صورت بھی پاکیزہ، چال بھی پاکیزہ، ڈھال بھی پاکیزہ، اٹھنا بھی پاکیزہ، بیٹھنا بھی پاکیزہ، چلنا بھی پاکیزہ، کھانا بھی پاکیزہ، کیونکہ اللہ کے نبی اور رسول جو بن کے تشریف لائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 5ویں مہینے میں ایک اور بزرگ نے آ کے بشارت دی، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے رحم میں جو بچہ آ چکا ہے، جو اس وقت جو ہستی آ چکی ہے یہ عام نہیں ہے، یہ اللہ کو تمام عالمین میں رب کی تمام مخلوق میں سب سے پیارے ہیں۔ میں نے حضرت سیدہ آمنہ فرماتی
بیٹی ہیں. میں نے آنے والوں سے پوچھا آپ بھی اپنا تعارف کروا دیں. آواز آئی میں کوئی اور نہیں, میں اللہ کا نبی ہوں جسے ہود علیہ السلام کہتے ہیں. اللہ اکبر. چھٹا جب مہینہ ہوا, اللہ اکبر اللہ اکبر, ایک اور بزرگ آئے. لیکن یہ جب آئے ان کا آنا کمال تھا, ان کا بولنا کمال تھا, ان کی شکل و صورت کا حسن و جمال کمال تھا, کیونکہ اللہ نے اسی کی نسل سے حضرت محمد مصطفیٰ کو پیدا فرمایا ہے. انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر فرمایا ہے. انہی کی نشانیاں مقام ابراہیم, انہی کی ذات پہ, انہی کی آل پہ امت محمدیہ ہر نماز میں اللہ پر درود ابراہیمی میں ان پر درود بھیج دیا ہے. انہوں نے آ کے بشارت دی, بیٹا آمنہ تجھے مبارک ہو, میرا بیٹا تیرے رحم میں پرورش پا رہا ہے. یہ کوئی عام نہیں ہے, اللہ نے اپنی مخلوق میں جسے سب سے زیادہ سونا بنایا ہے, عزت و شرافت کا جسے تاج عطا فرمایا ہے, وہ تیرے رحم میں آیا ہے, تجھے مبارک ہو. میں نے پوچھا بابا جان آپ ذرا اپنا تعارف تو کرواتے جائیں, اتنی سونی صورت لے کے آئے, اتنا سونا پیغام لے کے آئے. اللہ اکبر. تو ان بزرگوں نے فرمایا بیٹا میں کوئی اور نہیں, میں انہی کا جد امجد ہوں, مجھے اللہ کا خلیل کہتے ہیں, میرا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم خلیل اللہ مبارکبادیاں دے رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا, وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. ارے بادشاہو نگاہیں جھکاؤ, ارے بادشاہو ارے قد کھلاؤ, نگاہیں جھکاؤ, حضور آ گئے ہیں. سارے قد دربار والے حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے, حضور آ گئے ہیں. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے والد ہیں, وہ کہتے ہیں جب سرکار کی ولادت ہوئی 3 دن تک بیت اللہ وجد میں رہا, ہلتا رہا, جلتا رہا اور خوش ہوتا رہا. اندر سے آوازیں آتی رہی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتا تھا مبارک دے مجھے, اب وہ آ گئے ہیں جنہوں نے مجھے بتوں سے پاک کرنا ہے, مشرکوں کی نجاست سے پاک کرنا ہے, مجھے اپنی امت کے لیے سمت قبلہ بنانا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے بیت اللہ شریف کو پھر وہ عظمت عطا فرمائی, یا تو 360 بت اللہ اکبر بیت اللہ میں لگائے ہوئے تھے مشرکوں نے, لیکن جب سرکار نے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. جب حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے. جب میرے اور آپ کے آقا آئے پھر بتوں کا دور ختم ہوا, اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا پرچار ہونے لگا. 360 بتوں کی محبت کو نکال کے میرے اور آپ کے آقا نے لوگوں کے دلوں میں ایک وحدہ لا شریک کا پیار ڈال دیا. اللہ اکبر. یہی بیت اللہ تھا جہاں مشرک بیٹھ کے محفلیں سجاتے تھے, لیکن جب میرے آقا آئے سرکار نے فرمایا جو اس کے صحن میں 1 نماز ادا کرے گا اللہ اسے 1 لاکھ نماز کے برابر کا اجر عطا فرمائے گا, اور جو اس کا طواف کرے گا وہ بھی عبادت ہے, جو صرف بیٹھ کے اس کی زیارت کرتا رہے گا وہ بھی عبادت ہے. یار بتاؤ بیت اللہ کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے, قربان جاؤں صدیق اکبر کے جس نے سرکار کے چہرے کو تکا ہوگا, پھر میرے صدیق کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. تو 6 سال کون تشریف لائے جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام. جب بیت اللہ شریف تعمیر کر لیا نا حضرت ابراہیم نے, تو اللہ نے فرمایا اے میرے خلیل اجرت مانگو. کیا مانگتے ہو؟ پتہ ہے انہوں نے اجرت کیا مانگی؟ کہا یا اللہ دینا بھی ہے تو دے, ربنا وبعث فیہم
रसूला मिनहुम, वो जो तेरा आखिरी नबी है अल्लाह को, जिसकी वजह से तूने हमें बनाया है, अगर इनाम उजरत देनी भी है तो या अल्लाह उसी अपने आखिरी नबी और रसूल को मेरी नस्ल में से पैदा फरमा। यार हजरत इब्राहिम मांग रहे हैं और हमें बिन मांगे सरकार का गुलाम बना दिया गया। अब भी चुप होके बैठे हो तो फिर क्यों नहीं कहते जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमना के, सारे को जश्न आमद रसूल बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह कहो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। जब 7वां महीना आया अल्लाह अकबर, सैयदा आमना फरमाती है एक और खूबसूरत बुजुर्ग तशरीफ लाए जिन्होंने आके मुझे बशारत दी कि तेरे पेट में नबियों का सुल्तान है, नबियों का इमाम है, रसूलों का इमाम है। अल्लाह अकबर, वो तशरीफ लाएंगे, तुझे मुबारक हो, तुम उनकी माँ बनोगी। अल्लाह अकबर, मैंने उनसे तारुफ पूछा तो उन्होंने बताया मैं कोई और नहीं, मैं अल्लाह का नबी और रसूल हूँ जिसे इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहते हैं। अल्लाह अकबर। जब 8वां महीना आया फिर एक और बुजुर्ग आए, चेहरे पर बड़ा जलाल था, अल्लाह पर चेहरे पर सुर्खी बहुत ज्यादा थी, आंखों में नूर की चमक बहुत ज्यादा थी। उन्होंने आके बशारत दी, अरे आमना तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तेरे रहम को अपने महबूब के लिए, नूर के लिए पसंद फरमाया है। बहुत जल्द तू अल्लाह के नबी की, अल्लाह के रसूल की, अल्लाह के हबीब की और तमाम आलमीन से ज्यादा जो रब को प्यारा है उस महबूब की मां बनने वाली हो। मैंने पूछा ऐ नूरानी चेहरे वाले, ऐ जलाली तबीयत वाले बुजुर्गो, जरा अपना तारुफ तो करवा ले। कहने लगे मैं कोई और नहीं, मैं अल्लाह का नबी और रसूल हूँ जिसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं। और जब 9वां महीना आया एक और बुजुर्ग आए, सुभान अल्लाह, खूबसूरत चेहरे वाले आए, खूबसूरत शक्ल सूरत वाले आए, हुस्न जमाल का पैकर रखे थे। अल्लाह पर जब बोलते थे तो मुंह से नूर निकलता था, कलाम में ऐसी चाशनी थी, दिल करता था कि जान कुर्बान कर दूं। उन्होंने आके मुझे बशारत दी कि आने वाला कोई और नहीं, ये ताजदारे खत्म नबूवत का ताज सजा के आने वाला है। अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल बन के आया है, ये आने वाला कोई और नहीं, ये नबूवत और रिसालत के सिलसिले को मुकम्मल करने वाला आया है। अब इसके बाद कोई और नबी और रसूल नहीं आएगा। अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक, अव्वलीन से लेकर इन तक, इनके बाद से लेकर कयामत तक, और कयामत के बाद से लेकर फिर ना खत्म होने तक, जब अल्लाह पाक कयामत कायम फरमाएगा, फिर उसके बाद किसी को मौत नहीं आएगी, फिर कोई फना नहीं होगा, फिर उसके बाद से लेकर अल्लाह पर जब रब चाहेगा उस वक्त तक इसी का डंका बजेगा, इसी की हुकूमत का सिक्का चलेगा, इसी का नारा लगेगा, इसी का कलमा पढ़ा जाएगा। मैंने उनसे पूछा आप कौन हैं? कहने लगे मैं कोई और नहीं, मैं अल्लाह का नबी और रसूल हूँ जिसे ईसा रूहुल्लाह कहते हैं, जिसे ईसा रूहुल्लाह कहते हैं। अल्लाह अकबर। अम्मा आमना कहती है जब सरकार मेरे पेट मुबारक में थे ना, रहम में, मैं मक्का के जिस तरफ भी जाती थी, जिस मकान के पास से गुजरती थी, जिस पहाड़ के सामने से मेरा सामना होता, गुजर होता, और मेरे सामने दरख्त आते, मुझे सजदा भी करते थे और कहते थे ऐ नबियों के सरदार की माँ तुझ पर सलाम हो, और तेरे रहम में जो नूर पर मुस्का रहा है उस पर भी सलाम हो। सैयदा आमना फरमाती है जब मैं, मक्का पथरीली जमीन है, सैयदा आमना फरमाती है जब सरकार का नूर मुबारक मेरे रहम में मुंतकिल हुआ, शिकम में, तो जितने सख्त पत्थर मेरे पांव के नीचे आते थे वो मोम की तरह नरम हो जाते, नरम हो जाते।
جاتے تھے. اور سیدہ آمنہ فرماتی ہے جب سرکار میرے شکم مبارک میں منتقل ہوئے تو میرے جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ پورا محلہ میرے جسم سے نکلنے والی خوشبو سے مہک اٹھتا تھا, اور کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ خوشبو آتی تھی. میں جس گلی سے گزرتی تھی وہ گلی خوشبو والی ہو جاتی تھی, جس گھر میں جاتی وہ گھر خوشبو والا ہو جاتا تھا. اور سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب میں نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ جب میرے بیٹے کی ولادت ہوئی, سب سے پہلے میرے بیٹے نے میرے پیٹ مبارک سے جب باہر تشریف لائے تو سب سے پہلا جو کام فرمایا وہ آپ نے سجدہ فرمایا, اور آپ کی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف تھی اور آپ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے. اور سیدہ آمنہ فرماتی ہے جب میں نے چہرے پر نظر ڈالی تو وہ چودھویں کے چاند سے بھی زیادہ سونا چہرہ تھا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. سرکار کی آمد, غمخوار کی آمد, رمضان کی آمد, سونے کی آمد, سونے کی آمد, بدوہا کی آمد, طہا کی آمد, یاسین کی آمد, غمخوار کی آمد, رمضان کی آمد, لجپال کی آمد, مکی کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, مدنی کی آمد, ہاشمی کی آمد, قریشی کی آمد. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. سرکار کی آمد, لجپال کی آمد, غمخوار کی آمد, غمطال کی آمد, سونے کی آمد. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. جب میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے, جس سال تشریف لائے, رب نے فیصلہ فرما دیا کہ میرے محبوب نے جس سال آنا ہے اس سال کوئی ماں بیٹی پیدا نہیں کرے گی. محمد کے صدقے سے سب کو اللہ نے بیٹے عطا کیے, اور جتنے خشک درخت تھے اللہ نے اپنے محبوب کی ولادت کی خوشی میں سب کو سرسبز و شاداب فرما دیا, اور جتنے باطل قوتیں تھیں ان کے پرچم سرنگو ہو گئے. اب ایک ہی پرچم لہرا رہا ہے اور قیامت تک لہراتا رہے گا, اس کے بعد بھی لہراتا رہے گا. وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا پرچہ ہے. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, یہ باتیں تو انشاءاللہ آپ سے محبت پیار کی, حضور کی عظمت و شان کی ہوتی رہیں گی. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج جمعہ المبارک بھی ہے, اور یہ جمعہ یوم عید بھی ہے. مسلمانوں کے لیے کیا ہے, یہ یوم عید بھی ہے. اور آج سب عیدوں کی بڑی عید, عیدوں کی عید, جسے جشن عید میلاد النبی کہتے ہیں, کیونکہ سرکار نہ آتے نہ عید الفطر ملنی تھی نہ عید الاضحیٰ ملنی تھی. تو یہ دو عیدیں بھی سرکار کی آمد کی برکت سے ملی, اور سرکار نہ آتے تو نہ شب قدر ملتی نہ قرآن ملتا. کیا پتہ آپ بھی نہ ہوتے, میں بھی نہ ہوتا, کچھ بھی نہ ہوتا. ہم جو اس وقت موجود ہیں یہ بھی سرکار کی ولادت کا صدقہ ہے, یہ بھی کیا ہے, ولادت کا صدقہ ہے. آج لوگ مفتی بنے بیٹھے ہیں, پیر بنے بیٹھے ہیں, سب کچھ یہ سب حضور کی خیرات ہے, حضور کے دین کا کیا ہے, صدقہ ہے. تو آج ان کی آمد کی نسبت والا دن ہے جسے نبیوں کا امام کہتے ہیں, رسولوں کا سردار کہتے ہیں, اور جن کے ہم امتی ہیں. قیامت کے دن سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا, سب سے پہلے ان کے صدقے اللہ ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا. تو آج آپ کو پتا ہے ہم اہل سنت و جماعت اپنی اپنی مساجد سے, اپنے اپنے مختلف مقامات سے جو ہے وہ جلوس نکالتے ہیں 12 ربیع الاول کو. کہیں صبح میں نکلتے ہیں, کہیں ظہر میں نکلتے ہیں. تو بہرحال جلوس میں جانا, اور جلوس میں اس انداز میں جانا ہے کہ جو آپ کو دیکھنے والے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ آپ کی طرح محبتوں میں شامل ہو جائیں. کوئی آپ نے غیر شرعی کام نہیں کرنا, کسی ریڑی والے کا حق نہیں مارنا, کسی دکاندار کو آپ نے, کسی راہ گزر سے آپ نے نہیں الجھنا, آپ نے نیاز پھینکنی نہیں ہے, اس کی بے حرمتی نہیں کرنی, کوئی رقص و سرور کا معاملہ نہیں کرنا, کوئی ایسا آپ میوزک نہ چلائیں کہ جس سے آپ کی توجہ بجائے مکین گنبد خضرا کی طرف جانے کے کہیں اور چلی جائے. آپ نے ریاکاری والا کوئی معاملہ نہیں کرنا, نہایت ہی عاجزی, انکساری, اخلاص والا معاملہ کرنا ہے. علماء کی قیادت میں 3 جلوس نکلیں گے, ایک عیدگاہ سے نکلے گا, ایک بلال مسجد سے نکلے گا, ایک
جو ہے وہ جنیجو ٹاؤن غوثیہ مسجد سے نکلے گا۔ تو آپ جس جلوس میں جائیں، سرکار کا جلوس ہے، یہ کسی کی وراثت نہیں ہے، تو یہ سرکار کا ہے۔ آپ جس میں چاہیں بھرپور شرکت فرمائیں، 2 قدم چلیں لیکن محبت سے چلیں۔ زیادہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ سارے میں چلیں اور مستیاں کرتے جائیں، ہلڑ بازیاں کریں، ہنسی مذاق کریں، آپ جو ہے وہ جلوس کے تقدس کو پامال کریں۔ یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، یہ آپ دیکھیں کہ آپ کس کی محبت میں نکلے ہیں۔ تو جن کے نام پہ نکلے ہیں تو پھر انہی کی یاد میں آپ نظر آنے چاہیے، اور ان کی یاد آپ کی زبان پر درود و سلام کی صورت میں نظر آنی چاہیے، اور باوضو ہو کر جائیں گے، کسی کو گالی نہیں دیں گے، پان گٹکا اس دوران نہیں کھائیں گے، اور کسی کے ساتھ کوئی ایسا لڑائی جھگڑے والا معاملہ آپ نہیں کریں گے۔ علماء کی قیادت میں آپ جو ہے جلوس لے کے چلیں گے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ آج کے دن میں جتنے جلوس نکل چکے ہیں آپ نکلیں گے، اللہ سرکار کے غلاموں کی حفاظت فرمائے۔ ان پاکیزہ جلوسوں کی برکت سے اللہ پاک جو ہے وہ ہمارے پاکستان کو اچھے حکمران نصیب فرمائے۔ اس مہنگائی میں بھی اللہ پاک نے آپ کو بہت نوازا، اگر آپ کا شکریہ نہ ادا کریں تو بہت کم جو ہے وہ ناانصافی ہوگی۔ مجھے دوستوں نے کہا تھا پچھلی دفعہ جب اعلان کیا تھا کہ جو ہے وہ مہنگائی ہے، جو ہے وہ لوگ اس وقت، لیکن آپ کو بتاؤں مہنگائی دنیا داروں کے لیے ہے، لیکن سرکار کے غلاموں کے لیے کوئی مہنگائی۔ پچھلی دفعہ 7 دیگیں آتی تھی پچھلی محفلوں میں، اس دفعہ اللہ کے فضل و کرم سے 8 سے 9 دیگیں اللہ نے عطا فرمائی، اور اتنا لنگر دیا ہم نے روک دیا بھائی۔ ہم نے کہا 11ویں شریف آگے آ رہی ہے، بڑے پیر کا اس بھی منائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو نیت صاف، منظریں آسان، یہ سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے۔ یہ علم اللہ آپ اس مسجد کی جو پیاری نوازی ہے نا، یہ آپ کو جاتا ہے۔ آپ نے سرکار کی محبت میں خرچ کیا، دعا کرتا ہوں اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے آپ کو اتنا دے کہ آپ خرچ کرتے جائیں اور ختم نہ ہونے کو آئے۔ اللہ آپ کو اتنی برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کی رات مسجد میں سرکار کے موئے مبارک تشریف لائے ہیں، اس کی برکتیں بھی اللہ نے آپ کو عطا فرما دی ہیں۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو دونوں جہاں کی عزت عطا فرمائے۔